حقانیت دل میں بیٹھ جائے، دینداری کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں لوگوں کے وہ کلیئر ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان چلتا پھرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، تو اس کا تجربہ بڑھتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دین پہ چلنے کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، ان کی نظر میں تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کا مادی ترقی کی وجہ سے دماغ خراب ہو چکا ہے۔ کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ پاگل ہو گیا، پیسہ دیکھ کے کھوپڑی اوپر کی کیا ہو گئی، اس کی آؤٹ ہو گئی۔ سے بہت ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں۔ کچھ ایسے ہیں جن کا ہدف ہے کہ یہ ذاتی مکان ہونا چاہیے، ذاتی گھر نہیں ہے تو ہم برباد ہو گئے۔ ان کا بھی اوپر کا چیمبر کیا ہے، بولو، ٹھیک نہیں ہے، سیٹنگ خراب ہے۔ کچھ لوگ عزت کو، شہرت کو سمجھتے ہیں، تو یہ سارے وہ ہیں جن کے اوپر کی سیٹنگ کیا ہے، خراب ہے۔ دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو مرتا ہوا، لاشوں کو کیڑے لاشوں کو کھا رہے ہیں، قبروں میں دفن ہو رہے ہیں، پھر بھی کامیابی سمجھ رہے ہیں عزت کو، شہرت کو، بڑے بڑے نام پر پیدا ہوئے، اور مارکیٹ سے جملہ آپ کمپلیٹ کیا کرو نا بھائی، شارٹ ہو گئے۔ انتہائی بچکانہ حرکت ہے انسان کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ اترانا شروع کر دے، انتہائی بچکانہ حرکت ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ بعض لوگ، وہ لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہے، ان کو صبح و شام ان کی حیثیت بتاتے رہتے ہیں، حالانکہ جب آپ کے پاس دولت ہے تو یہ دولت کوئی ذریعے سے آئی ہوگی نا۔ ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے، بزنس ہے، تو کیا وہ فیکٹری مزدوروں کے بغیر چل سکتی ہے؟ اب آپ مزدور کو برا بھلا کہنا شروع کر دو تو وہ مزدوروں کی محنت ہے جس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے۔ قرآن مجید نے یہ مسئلہ 2 منٹ میں حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ جو اللہ کی رحمت ہے جس کو دولت کہا جاتا ہے، کیا تم اس کے ٹھیکیدار ہو، اس کی تقسیم کے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت سب کو برابر نہیں دی ہے، کسی کو غریب رکھا، کسی کو مالدار، تاکہ مالدار غریب سے کام لے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بھائی، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے۔ تو اللہ کہتے ہیں غریب کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ میں نے، تاکہ مالدار کام کس سے لے گا؟ سارے ہی مالدار ہو جائے تو مالدار ملازم کہاں سے لے کر آئے گا مارکیٹ میں؟ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کہتے ہیں اندھے ہو، نظر نہیں آتا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ محنت سارے کرتے ہیں، ملتا ہر ایک کو، بولتے کیوں نہیں ملتا؟ جس نے محنت کی نہیں ملا، اب آپ کہو یہ بے وقوف ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ چند گدھے آئے تھے تو ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی دم لگانے کی دیر رہ گئی ہے، ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ ہر محفل میں غریب کی ذلت، لوگ پہلے ڈپریشن کے مریض ہیں، اس سے اور زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائیں گے۔ اسلام نے جو موٹیویشن کا طریقہ بتایا ہے، محنت کرو، لیکن تمہیں تمہاری محنت پہ نہیں ملے گا، ملے گا اتنا جتنا اللہ دینا چاہتا ہے۔ ہاں، جو محنت نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہا جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل ومن الکسل، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ غربا اور وہ مسکین جو سستی کی وجہ سے نہیں کماتے، وہ قابل ملامت ہیں، غریب ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ سست ہونے کی وجہ سے۔ کوئی بھی غریب کو گالیاں دے رہا ہو نا کہ مزدور ایسا فلاں، کہنا اپنی فیکٹری کے مزدور کو یہ گالیاں دے، تو بیٹھ کے اپنی فیکٹری کے مزدور کو بلا اور اس کو بول کہ تو بے شرم انسان ہے، پھر دیکھتے ہیں تیری فیکٹری
چلتی کیسے. یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے آج کل. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا کہ دولت کامیابی نہیں ہے بھائی. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں مارکیٹ سے, کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. کوئی مزدور بنتا ہے, کوئی رکشا چلاتا ہے, کوئی جہاز اڑاتا ہے. آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے. ایک انڈین موٹیویشنل اسپیکر کو میں سن رہا تھا, کوئی کلپ بھیج دیتے ہیں نا لوگ کہ مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کہہ رہے ہیں ہمیں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ گاندھی جی کب پیدا ہوئے. یہ بھی آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے. گاندھی جی ہندوؤں کے روحانی باپ سمجھے جاتے ہیں, جیسے ہمارے قائد اعظم سمجھے جاتے ہیں, علامہ اقبال سمجھے جاتے ہیں. باپوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, روحانی بھی اور جسمانی بھی. ایسے لوگوں کو یوں جواب دیا کرو کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے, اس کا پیسے سے کوئی تعلق ہے؟ تو یہ بھی نالج فضول ہے کہ آپ کو اپنے باپ کا پتا ہے کہ میرا ابا کون ہے. اس کا کوئی پیسے سے تعلق ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر علامہ اقبال کا آپ کو پتا چل گیا اسکولوں میں کہ کب پیدا ہوئے تو اس سے آپ کے بزنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے ہی آپ کو اپنے باپ کا بنا پتا ہو تو بھی اس بزنس کا, گورے کو اپنے باپ کا پتا ہوتا ہے, بہت سے گوروں کو ترقی تو کی نا, چاند پہ پہنچ گئے. تو ایسے لوگوں کو جواب دیا کرو کہ پتا تو اپنے باپ کا نہ ہو تو بھی انسان کو بزنس پہ, آپ جب بزنس کرتے ہیں تو کوئی آپ کے باپ کا نام پوچھتا ہے آپ سے؟ کوئی پوچھتا ہے آپ کے باپ کب پیدا ہوا, کب اس کا انتقال ہوا, آپ کے ابا کا نام کیا تھا, آپ کی قوم کیا تھی؟ وہ دیکھتا ہے بھائی پروڈکٹ مجھے یہاں سے سستی مل رہی ہے, وہاں سے مہنگی مل رہی ہے. جہاں سے مہنگی مل رہی ہے بے شک وہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہو, اس سے لوگ چیز نہیں خریدتے, اور جہاں سے سستی مل رہی ہے بے شک نہ اس کے باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, لوگ پروڈکٹ وہیں سے لیں گے. بزنس کا تعلق اس سے کہ چیز سستی بیچ رہا ہے, کوالٹی اچھی ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ نالج بھی پھر فضول ہے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے. ایسے لوگوں کو ایسے جواب دیا کرو. یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اسکول کیوں جائیں, ہم کیوں پڑھیں قائد اعظم کب پیدا ہوئے, یہ مجھے کیوں پڑھا رہے ہو, علامہ اقبال کب پیدا ہوئے مجھے کیوں بتا رہے ہو. بھائی اس لیے بتا رہے ہیں کہ خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے, ان کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے اور اپنے روحانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے, ان کا ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے. ہسٹری پڑھتے ہیں تو آگے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. وہ آپ نے تو دنیا میں دولت ہی کو سب کچھ بنا لیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ دولت کمانے کے لیے آج کل جو موٹیویشن کی جا رہی ہے نا, انڈین اسپیکر بھی یہ اس ٹرینڈ, ان میں بھی یہ چل رہا ہے. انڈیا کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں کہ پیسہ کماؤ, تمہیں کیا کرنا ہے گاندھی جی کب پیدا ہوئے, تمہیں کیا کرنا ہے فلاں کب پیدا ہوا. انسان کو اللہ نے جو گدھے گھوڑوں پہ فضیلت دی ہے وہ دولت کی بیس پہ نہیں دی ہے. وہ کس بیس پہ دی ہے؟ علم کی بیس پہ, نالج. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, فرشتوں کو حکم دیا کہ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو. فرشتوں کو اشکال ہوا کہ ہم نور سے بنے ہوئے اور یہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ وہ آدم ہے جس کو میں نے علم دیا ہے, بتاؤ تمہارے پاس یہ علم ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کا میں نے ابھی سے امیزون میں ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے, آن لائن بزنس کے طریقے سکھا دیے ان کو. یہ بھی ایک علم کا حصہ ہے بزنس آنا. بزنس کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں, ہم تو اس پہ بیانات کرتے ہیں. لیکن جب انسان کے پاس وحی کا علم نہیں ہوتا, قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا, وہ ایک نہ ایک انتہا کی طرف نکلتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عقل اگر وحی کے تابع نہ ہو تو یہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. ہم پڑھیں گے قائد اعظم کب پیدا ہوئے بھائی, ہم پڑھیں گے علامہ اقبال. یہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ معلوم ہو, ان کے حالات ہمیں معلوم ہو. ہماری ایک ہسٹری ہے, ہم ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں, کس بیس پہ الگ ہوئے ہیں. اگر یہ بیس ہم بھول جائیں گے تو آگے ہم چلیں گے کیسے پھر؟ جس کا ماضی سے لنک نہیں ہوتا اس کو مستقبل کا پتہ
نہیں ہوتا. ہاں آپ نے زندگی گدے گھوڑوں والی گزارنی ہے, عیاشی کرنی ہے, تو پھر آپ کو پھر اپنے اوریجنل باپ کا بھی پتا ہونا, یہ غیر ضروری نالج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر تو اوریجنل جو آپ کے جسمانی ابا ہے نا, ان کی بھی اگر نالج ہے تو خام خامے ٹائم ویسٹ کیا اپنی اماں سے پوچھ کے کہ میرے ابا کون ہے, بلا وجہ ٹائم ویسٹ کیا نا, اس کا پیسے سے کیا تعلق ہے؟ ہر چیز ہی پیسہ 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 پیسہ, یار پاگل ہو گئے ہو یار. پیسہ کماؤ بھائی, دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے یہ. تو وہ انڈیا کا میں نے کلپ سنا نا, وہ کہہ رہے ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے گاندھی کب پیدا ہوا ہے. بھائی تیرے کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے, تم اگر ان کو روحانی باپ مانتے ہو تو خاندانی لوگوں کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے. اور بولو, تمہارا اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ گاندھی جی نے انگریزوں سے آزادی دلائی تھی تو تمہارے محسن ہے نا, یا تو تم بولو کہ یہ محسن نہیں ہے, ہمیں مروایا تھا گاندھی جی نے. اور اگر مانتے ہو محسن ہے تو قوم کو اپنے قومی لیڈروں کی ہسٹری کا پتا ہونا ضروری ہے. یہی گدھے اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے. تو ایک تباہی ہے, جو جس طرف نکلتا ہے بس وہ اعتدال کے تمام راستے کراس کرتے ہوئے اسی طرف چلتا چلا جاتا ہے. ابھی ینگ جنریشن کے دماغ پہ بھوت سوار ہے دولت کا, پیسے کا. بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال سے, کہ آپ ان کو پیسوں کی ویلیو ختم بھی نہ ہونے دیں اور اعتدال بھی رہنے دیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھو کسی بھی چیز میں ایک انتہا کی طرف نکلنا آسان ہے. کچھ مذہبی اسکالر کیا کہتے ہیں, پیسہ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے پیسہ غلط چیز ہے. جو کی روٹی کھاؤ, پھٹے پرانے کپڑے پہنو, گدھوں کی سواری کرو, وہ ایسا مذہب کا تصور پیش کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے لبرل اور سیکولر طبقہ, یہ ایک انتہا کی طرف گیا ہوا ہے. ان کی نظر میں دنیا کی ہر نعمت کیا ہے؟ پیسہ. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا, میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی بیان کے, پتہ چلے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, لوگ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں, اس کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اشکالات بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے بیان کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے. اب لوگوں پہ کیا اثر ہوا, اس کا کیا امپیکٹ ہے, سوسائٹی اس سے کیا سمجھ رہی ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ تو پھر رپورٹ پیش کر دی آپ نے, بیان تھوڑی ہوا یہ. ابے دیکھو, نیوز اینکر جب رپورٹ پیش کرتا ہے, اس کو ایک پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے, رپورٹ پیش کر دو. اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ اس رپورٹ پیش کرنے کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے؟ اس کو تو تنخواہ ملتی ہے بھائی, لگی بندی تنخواہ ہے, اس نے رپورٹیں پیش کرنی ہے, پتلی گلی سے نکل جانا ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ رپورٹیں پیش نہیں کرتے, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اس کی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نعل جوتا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ جوتا لے کے جاؤ, یہ علامت ہے کہ تم میرے پاس سے ہو کے گئے ہو. جو بھی ملے اس کو کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, بھائی خوشخبری سنا دوں لوگوں کو. ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ آپ جوتا لے کے جا رہے ہیں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف لے کے جا رہے ہیں. کہاں بھائی؟ فرمایا ایسے نبی نے حکم دیا ہے. حضرت عمر نے زور سے لگایا دھکا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علستی, میں کولے کے بل زمین پہ گرا. اچھا, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس دے دیا کریں. دیکھو میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں صحیح حدیث ہوتی ہے, وہ میں نے التزام کیا ہوا ہے میں ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا. کہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, کہیں, ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا, تو میں اس سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے, میرے جو لوگ بیانات سن رہے ہیں کئی سالوں سے, انہوں نے شاید میرے بیان میں نہیں کہیں مجھ سے کبھی ضعیف حدیث سنی ہو. تو جو کہتے ہیں نا قصے کہانیاں, تو ہمارے بیان میں کوشش ہوتی ہے کہ بات مستند ہو. اور عربی کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں تو اب تو رہ کیا گیا, آپ گوگل پہ وہ الفاظ لکھیں فوراً حدیث آ جائے گی سامنے.
تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فخررت علی استی، فرماتے ہیں میں کولے کے بل زمین پہ گرا. حضرت عمر نے فرمایا واپس. کیا فرمایا؟ واپس. آپ کو یہ حدیث لوگوں کو سنانے کی اجازت بولو نہیں. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے واپس گئے. نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں آپ کی حدیث لے کے جا رہا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے, اور عمر نے کیا کیا؟ دھکا دے کے نیچے گرا دیا مجھے کہ واپس. حضرت عمر کی نیت نیچے گرانے کی نہیں تھی. یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ نے جو قبطی کو تھپڑ لگایا تو مارنے کی نیت تھی نہیں, وہ بندہ مر گیا. تو حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نیچے گرا دیں ان کو, طاقت بہت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس, لوگ یہ حدیث سنیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, اس کا سوسائٹی پہ اثر وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے اچھا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو, اب ہمیں عمل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی کہ ٹھیک کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی لوگ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ اب بتاؤ نبی غلط بات کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. تو پیغمبر غلط نہیں ہو سکتے, سننے والا وہ غلط ہو سکتا ہے, یا اس کی مینٹل لیول سے اوپر کی بات ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق, ان کے مینٹل لیول کے نیچے نیچے رہ کے بات کرو, ان کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں. اب دیکھو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے, اوپر کی باتیں مت کرو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے کہ لوگ اللہ رسول کا انکار کر دیں؟ بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے مینٹل اپروچ سے آگے کی بات ہوتی ہے, تو اس سے آپ کو اسلام غلط لگنے لگتا ہے. حالانکہ بات صحیح ہے لیکن آپ کی کھوپڑی وہاں تک نہیں پہنچی ہوئی. تو دیکھو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بات صحیح ہے لیکن اس کا سوسائٹی پہ اثر کیا ہوگا. بعد میں پھر یہ حدیث بتا دی گئی, بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بتا دی, چونکہ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بھئی عمل کی اب اتنی اہمیت بیان کی جا چکی ہے کہ اب اس حدیث کے لوگوں میں شائع ہونے سے نقصان نہیں ہوگا. تو میری بھی عادت ہے جب میں بیان کروں کوئی کلپ ہو تو میں دیکھتا ہوں کمنٹس کیا آ رہے ہیں اس کے. تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کے اپنے چینل پہ زیادہ تر پازیٹیو کمنٹس ہی ہوتے ہیں, عقیدت مند ہوتے ہیں. جا کے دوسروں کے چینلوں پہ دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ وہاں ہر طرح کا مال ہوتا ہے, وہ کھل کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کھل کے دبا کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو فیس بکی ہے نا, فیس بکی ہے, جتنا بدتمیز طبقہ فیس بک پہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. تمیز والے بھی ہیں, ایسا نہ ہو کوئی آپ میں سے فیس بک پہ ہو تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بدتمیز بول دیا. یعنی بدتمیزی کا جتنا ریشو فیس بک پہ ہے اتنا یوٹیوب پہ نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا تھا میرے بیان پہ, اس نے بولا یہ مسلمانوں کے چکر بازی ہیں, ٹینشنوں میں, پیسہ کماؤ عیاشی کرو, اس لیے سب کچھ کیا ہے پیسہ. یہ ہندو کے کمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں. نٹور لال سنگھ تھے یا کوئی اور سنگھ تھے, سنگھ تو سکھ ہوتے ہیں نا, اچھا خیر. اکثر غیر مسلم یہ بات کھل کے کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں سب کچھ کیا ہے بھائی دنیا میں پیسہ ہے, پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ. سمجھتے ہو؟ پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ. اب اس کو میں کیا سمجھاؤں؟ کمنٹس میں تو نہیں آدمی گھنٹہ لکھ کے سمجھا سکتا نا کہ میرے بچے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب. یہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا. پیسہ کمانے سے ہم منع نہیں کر رہے. میں دوسرے طبقے کی طرف بھی ابھی آؤں گا جو مسلمانوں میں بنیاد پرست مسلمان ہیں, جنہوں نے دینداری کا معیار ہی چینج کر دیا, ابھی ادھر بھی آ رہا ہوں میں.
دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، جس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں نا، اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ انسان کو اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ایک لچک رکھی ہے. دیکھو آسانی سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چپل خریدنے جاتے ہو، بالکل ناپ کی ہوتی ہے وہ چپل، ایسا ہی ہے نا؟ تھوڑے دنوں میں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ کیا خیال ہے؟ اور آسان مثال، ہیلمٹ میں 20 دفعہ تجربہ کر چکا ہوں. اپنے سر کے حساب سے ہیلمٹ لے کر آیا، میں بالکل فٹ آ رہا تھا میری کھوپڑی پہ. تھوڑے دن میں دیکھا وہ ہیلمٹ میرے جیسے 2 بندے آ جائیں اس ہیلمٹ میں. میں حیران، یار یہ 2 بندے کیوں آ رہے ہیں اس میں؟ وجہ اس کی ہے کہ مجھ سے بڑے سر والے نے وہ ہیلمٹ ایک دن پہن لیا. ایک دن وہ ہیلمٹ کس نے پہن لیا؟ مجھ سے بڑے سر والے نے. وہ ہیلمٹ اپنے آپ کو اس بڑے کھوپڑی کے حساب سے ہیلمٹ نے ایڈجسٹ کر لیا. اب ہماری کھوپڑی اس میں گھوم رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنی چپل کسی کو پہنا دو، بڑے پاؤں والے کو، آپ کا پاؤں باہر نکلنا شروع ہو جائے. جیسے اس میں لچک رکھی ہے نا چپلوں میں، ہیلمٹ میں، ایسے ہی انسان کی جو چاہتیں ہیں وہ کسی ایک جگہ جا کے رکتی نہیں ہے. آپ کی یہ چاہت ہے، پیسہ آ گیا میں یہ چاہت پوری کروں. جب آپ وہ پوری کرتے ہو تو آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے بہت جلد. جب دل بھرتا ہے تو اب آپ کو اس میں مزہ نہیں رہے گا، اب آپ اس سے اوپر کی چیز چاہیے آپ کو. اور یہ ایسی دوڑ ہے جو نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے. اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو یہ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ساری خواہشات کیا ہو رہی ہیں؟ پوری. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کا عروج 40 سال کے بعد جا کے پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ زوال. یعنی پیسہ آئے جا رہا ہے اور چاہتیں بڑھ رہی ہیں، اور چاہتیں پوری ہونے کے لیے جو اسپیس ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو اس سے بڑی ڈپریشن اور ٹینشن کیا ہے بھائی؟ یہ جملہ دوبارہ سے، پیسہ آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے روز بروز، تو چاہتیں پوری کرنے کی صلاحیتیں چاہتیں بھی اس حساب سے کیا ہوتی چلی جائیں گی؟ بڑھیں گی. پہلے آپ کے گھر میں پنکھا نہیں تھا، وہ یہ والا پنکھے سے آپ کو وہ سکون ملتا تھا. کہیں سے پرانے زمانے میں کسی کو یہ والا پنکھا مل جاتا وہ تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتا. اس پہ جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے، وراثت میں پنکھے بٹ رہے ہوتے تھے. جب لائٹ ہمیں تو کراچی میں یہ مزے الحمدللہ اب بھی ہیں. لائٹ گئی بھی ہو تو وہ والا پنکھا کتنا اچھا لگتا ہے نا بھائی. یہ جو یوں کر کے گھما رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے کیا ہیں؟ بہرحال جو والا پنکھا بھی ہے کتنا اچھا لگتا ہے یہ. لیکن جب یہ والے پنکھے آ گئے بجلی والے تو اس پنکھے کی 2 ٹکے کی اوقات رہی. پھر جب ایئر کنڈیشن آ گئے تو ان پنکھوں کی کوئی اوقات رہی؟ کوئی رہی اوقات؟ تو کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے، آپ کی لائف میں جو لگژری پنا ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا جائے گا. تھوڑے دنوں میں آپ کو اے سی میں وہ مزہ آئے گا جو غریب کو ایک چھپڑے میں مزہ آتا ہے. اب آپ اس سے نیچے آؤ گے نا تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے دولت آ رہی ہے آپ کی خواہشات کا اسٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کو بڑھانا پڑے گا، یہ نیچرل ہے. اسٹینڈرڈ بڑھے گا آپ کا، اور ان خواہشات میں لذت کم ہوتی چلی جائے گی. اور اگر آپ کے اندر ان خواہشات کو حاصل کرنے کی اسپیس بھی بڑھ رہی ہوتی نا تو مزے تھے آپ کے. وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر خواہشات کو انجوائے کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. مثال جب تک نہ تو بات کھوپڑی شریف میں کھوپڑی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی جو لکھا ہوتا ہے ابیوزو لینگویج بہت استعمال کرتے ہیں. اتنی کس طرح کی زبان ہے ان کی، ممبر پہ بیٹھ کے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو کیا کریں اس کی، اب میں ذرا تمیز سے کہ آپ مجھے بتاؤ، آپ کے پاس بادام کے پیسے نہیں تھے، جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ انجوائے کرو گے، ظاہر ہے بادام کھاؤ گے آپ. پیسے کا گراف تو اوپر جائے گا لیکن عمر کا گراف نیچے جائے گا. تو بادام ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھتی رہے گی یا کم ہوتی رہے گی؟
بادام کھانے کے پیسے تو بڑھتے چلے جائیں گے, سورس آف انکم آف بادام تو بڑھتی چلی جائے گی, سورس آف ارننگ آف بادام وہ بڑھتی چلی جائے گی, لیکن بادام کی مقدار حکیم کم کرتا رہے گا. جب آپ ینگ تھے تو کہے گا پوری پلیٹ کھا لے, آپ کہے کہاں سے کھائے تیرا, وہ پھر باپ پہ آ جاتا ہوں میں, ابیوزو لینگویج ہو جاتی ہے, کہاں سے کھاؤں, پیسے کہاں ہیں میرے پاس. آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا, اب بادام کھانے کے پیسے آ گئے آپ کے پاس. میرے بھائی جب پیسے آئیں گے نا تو پلیٹ بھر کے بادام صرف دیکھ ہی پاؤ گے, ہضم نہیں کر پاؤ. حکیم کہے گا 11 بادام تک تو میری ذمہ داری ہے, 12واں کھایا تو پھر اگر پیچش لگ گئی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے اندر بادام کی خریدنے کی طاقت بڑھتی, قوت خرید بڑھتی چلی جائے گی, لیکن آپ کا معدہ ڈیلی روز بروز کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ ہر خواہش میں ایسا ہی ہے, ہر خواہش میں. آپ نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا, عیاشی کی, شادی امادیاں کو فوکس ہی نہیں کر رہے آپ. ہندوؤں نے میرا شادیوں پہ بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے, ابے یہ مسلمان نے دیکھو 3 2 بیویاں لے کے ایک بیوی, ٹینشن عذاب, ہم دیکھو انجوائے کر رہے ہیں. کمنٹس میں ہوتے ہیں پیسہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی گرل فرینڈ کی ٹینشن بھی نہیں لے رہے اب تو لوگ, وہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. اگرچہ وہ اتنی نہیں ہے جتنی بیوی ہوتی ہے ٹینشن, لیکن پھر بھی گرل فرینڈ بھی بہرحال جو روزانہ منہ کالا کرتے ہیں وہ گرل فرینڈ کو بھی ایک ٹینشن سمجھتے ہیں. تو آپ کے پاس جب دولت آتی چلی جائے گی نا, یہ تو غریب آدمی کہتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میرے بھی دائیں بائیں لڑکیاں ہوتی. او بھائی تیرے پاس نہیں ہے نا, اس لیے تجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسے کنوارے کی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو وہ سمجھتا پتہ نہیں شادی جس کی ہوتی ہو وہ تو آسمانوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے. گھومتا ہے 2-4 مہینے تک, اس کے بعد اپنی اوقات پہ جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو سیٹ ہو جاتا ہے وہ. تو ایک حد تک انسان کے اندر بیلنس ہے نا. تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کہتا ہے یار میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا, اتنی لڑکیاں دائیں بائیں. بھائی تیرے پاس ہے نہیں, تو نے بھی یہ مزہ چکھا نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو اتنا انجوائے نہیں کر رہا ہوگا جتنا تو سمجھ رہا ہے, کیونکہ عادی ہو جاتا ہے انسان, عادت پڑ جائے گی, پھر وہ بات نہیں رہے گی. بلکہ وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا, وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا جو بدنظری سے بچتا ہے, کبھی کبھار وہ اپنی حلال زوجہ کے پاس جاتا ہے, وہ زیادہ سکون میں ہوگا. آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو آپ کو صبح بھی قورمہ ملا, 1 گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو قورمہ بریانی مل گئی, 1 گھنٹے بعد. اس سے بہتر نہیں تھا 8 گھنٹے بعد مسور کی دال مل جاتی؟ زیادہ مزے میں کون ہوگا؟ 8 گھنٹے بعد جب بھوک لگے گی اور مسور کی دال ہوگی, خدا کی قسم وہ اس قورمے والے سے زیادہ مزے میں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے دوبارہ قورمے کی پلیٹ خرید لی ہے. وہ صبر بھی نہیں کر سکتا 8 گھنٹے تک. شدید بھوک لگ رہی ہو, مسور کی دال میں جو مزہ ہے وہ اگر شدید بھوک نہ لگ رہی ہو تو وہ انڈے پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. تو مالدار آدمی کو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے, وہ لگنے اس میں کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو گیا اس کا پیسے کی وجہ سے, وہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہی نہیں ہے, بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کی. تو وہ ہندو نے تبصرہ کیا ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ شادی وادی بیوی بچے ٹینشن. تو اس نے کہا کہ عیاشی کرو, پیسہ کماؤ. تو عیاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کما کے, جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کا, کر سکتے ہو پیسہ کما کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا, اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے. یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کما کے عیاشی والا, اس اسٹائل میں خدا کی قسم عیاشی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے عیاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی عیاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوتی چلی جائے گی. اب اتنا پیسہ آ گیا, 100 لڑکیاں آپ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں, تو ابے تو ایک ہی آدمی ہے نا, بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر. یہ کنائے میں بات کر رہا ہوں میں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بیلنس کا کیا مطلب ہے. آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے. آپ کے اندر جو ایک قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے.
اس کا تو ایج سے تعلق ہے, وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی, پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنی صحت کا, اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا بڑا بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑ کے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا, وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی. کیا مطلب؟ آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو, تو جو اللہ نے آپ کے لیے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے, آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بیوی ہو بچے ہوں, ٹینشنیں ہیں, یہ تھوڑی ٹینشنیں ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیکا لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لیے, تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے. تو کچھ ٹینشنیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی کنٹینیو چلتی رہے موت تک, مزے میں رہے تو ہمیشہ. تو وہ ہندو کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں گا, بیٹا یہ جو تو سمجھ رہا ہے نا, یہ تھوڑے دنوں میں آڑا ترچا ہونے والا ہے. تو سمجھ رہے ہو, ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے, منہ کالا جو کرتا ہے تو اس سے منہ کالا کروانے والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو, ہے بھائی, وفا ملتی ہے, وفا شفا تو گئی ختم. اور منہ اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے, تو کتنا کر لے گا بھائی تو, طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر. کسی کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کو بڑھا دے, ناممکن ہے یہ بات. تھوڑی حیا کے خلاف یہ جو آج کل نوجوان طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ٹائم ویسٹنگ, پیسہ ویسٹنگ. اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا, ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی تو ٹائم پہ ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی ایک ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے, تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ نہیں چل پائے گی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جاگنگ کرو, آپ نے کہا 10 سال کی جاگنگ ایک ہی دن میں اگر کر لوں اور 10 سال تک آرام سے بیٹھا رہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. آپ نے کیا کیا, 1 مہینے تک بھاگتے رہے آپ کہ جی روزانہ, ڈاکٹر نے کہا 15 منٹ جاگنگ کرنی ہے تو میں 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 360 دن کی میں ایک ہی دن میں کر لیتا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی, اس کے بعد جب بیٹھو گے تو پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی, آپ 10 سال کے لیے ایکسپائر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم سے لڑنے کی کوشش مت کرو. یہ اور آسان مثال, جب ہمارا دماغ تھکتا ہے, شہوت پرست آدمی کیا کرتا ہے کہ تھکا کیوں دماغ, میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے, ابھی وہ سٹا لگائے گا کہ نہیں لگائے گا. جس میں شہوت پرستی نہیں ہے, شریعت پہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے نشہ حرام ہے, دماغ کام نہیں کر رہا, تھک گیا ہے, تو پیغمبروں کی سنت ہے سو جاؤ, سٹے لگانے کے لگا کے اپنے آپ کو فریش کر رکھنے کی کوشش مت کرو. لیکن عیش پرست انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, وہ کہتے ہیں یار سٹا لگا کے جو مزہ آتا ہے نا وہ نیند سے اٹھنے کے بعد وہ مزہ نہیں ہے. تو زیادہ مزے کے چکر میں اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور ایک دن لاش پھر پڑی ہوئی ملتی ہے کہ جی اس دن زیادہ پی لیا تھا اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے. جو سٹے نہیں لگاتے 90 99 99 سال تک چلتے رہتے ہیں, فریش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, ہر لذت